السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 6 اسلامیات، صفحہ نمبر 44 پر متوجہ ہو۔ بیٹے آپ یہ جان چکے ہیں کہ جب بھی ہمارا نیا لیسن اسٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس لیسن کے نام کا تعارف، اس کی پہچان اور اس کا انٹروڈکشن جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کا مطلب ہے مدینے والا معاہدہ، مدینے والا ایگریمنٹ۔ اور معاہدہ اور ایگریمنٹ ہمیشہ عام طور سے دو افراد کے درمیان ہوتا ہے، یا دو قوموں کے درمیان ہوتا ہے، یا دو کمیونٹیز کے درمیان ہوتا ہے، یا دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے۔ تو میثاق مدینہ یہ دو قومیں یہود اور انصار کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر دو قوموں سے واسطہ پڑا، ایک یہودی دوسرا انصار۔ تو ان دونوں کے درمیان ان کے حالات اور مسائل کو جانچتے ہوئے سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت کے تحت، بصیرت کے تحت ان کا معاہدہ کرایا تاکہ آپس کے اندر اختلافات پیدا نہ ہوں اور ان کا تصفیہ کرا کر آنے والے حالات واقعات میں ایڈجسٹمنٹ پیدا ہو سکے۔ چنانچہ بیٹے سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں کوئی قانون موجود نہ تھا، لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم ستم عام تھا۔ طاقتور اپنے سے کمزور کو دبا لیتا تھا اور کمزور کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر قبیلے والا ہر صحیح یا غلط معاملے میں اپنے ہی قبیلے کا ساتھ دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آمد سے پہلے یہاں انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان قبیلے والوں کا پیشہ زراعت تھا۔ مدینہ منورہ کی آبادی کا دوسرا بڑا اور اہم حصہ تقریباً 40% یہود تھے۔ ان کے تین بڑے قبیلے مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ نمبر 1 بنو نذیر، نمبر 2 بنو قینقاع، نمبر 3 قریظہ۔ یہود بہت زیادہ دولت مند تھے اور انصار کی زراعت کا انحصار انہی کی مدد پر تھا۔ یہود انصار کو بہت زیادہ سود پر قرض دیتے تھے۔ انصار کے لیے یہ سود ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اور وہ ہمیشہ یہود کے دست نگر اور قرض دار رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کی تعلیمات کا بھی ان قبائل پر گہرا اثر تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد ان تعلیمات کا اثر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور یہ قبیلے اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر یہودیوں کو اپنی برتری ختم ہوتی نظر آنے لگی۔ انہوں نے ان دونوں قبیلوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جن کی وجہ سے کئی مرتبہ دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے علاوہ کفار مکہ بھی ان کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کفار مکہ کی طرف سے خطرہ تھا، دوسری جانب یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر مکہ والوں نے حملہ کیا تو یہود اور مدینہ کے کفار بھی انہی کا ساتھ دیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی تعلقات کو واضح کرنے کے لیے ایک تحریر لکھوائی، جس میں وضاحت سے بتا دیا گیا کہ اب آئندہ آپس کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر مشتمل ایک معاہدہ لکھوایا، جس کو دونوں فریقوں نے منظور کر لیا۔ یہ معاہدہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ میثاق دو افراد یا اقوام کے درمیان معاہدے کو کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں جو شرائط لکھوائی گئی ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 خون بہا اور فدیے کے جو طریقہ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اب بھی قائم رہے گا۔ خون بہا اور فدیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قصاص، یعنی کہ کوئی آدمی کسی شخص کو قتل کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے تو مقتول کے ورثاء اس قاتل سے بدلہ لینے کے حقدار ہوں گے۔ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو بھی مارا جائے گا، یعنی کہ عدلے کا بدلہ۔ نمبر 2 یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3 یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4 یہود یا مسلمانوں کو اگر کسی وقت جنگ کی صورت پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے فریق کی مدد کرے گا۔ نمبر 5 کسی دشمن سے اگر ایک فریق سلوح کرے گا دوسرا بھی سلوح میں شریک ہو جائے گا، لیکن مذہبی جنگ اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ نمبر 6 کوئی فریق قریش کو پناہ نہ دے گا۔ نمبر 7 اگر مدینے پر کوئی حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔
اس معاہدے کے بعد مسلمان یہود کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ بیٹے یہ آپ کا چیپٹر میثاق مدینہ، اس کی ریڈنگ اور بلند خوانی مکمل ہو چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اس لیسن کو غور سے سنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا اور آپ کے سامنے سارے وضاحت تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم مشقی سوالات کی طرف، جہاں پر ہم ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی واضح کریں گے۔